بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبازم وائس میں خوش آمدید۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک خاص تختی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، انسانوں کی تقدیریں اور کائنات کے معاملات محفوظ ہیں۔ لوح محفوظ کو اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ لوح محفوظ کا قرآن و حدیث میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک متبرک تختی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور کائنات کی معلومات محفوظ ہیں۔ یہ سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی ہے۔ لوح محفوظ کہاں رکھی ہے؟ جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہیں۔ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھوٹی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانوروں کی تقدیریں بھی، کہ کب وہ پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے، اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ مختصر یہ کہ کائنات کی ہر چھوٹے بڑے راز اس تختی میں تحریر ہیں۔ محترم ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ کسی بنا پر قرآن میں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ دراصل جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، عرش و کرسی پر، قیامت کے قائم ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اور لوح محفوظ کے معنی وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام تر معاملات جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ لہٰذا آج تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوح محفوظ کی بناوٹ و اشکال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوح محفوظ کے متعلق بتایا ہے یہ سب
میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ لوح محفوظ کہاں اور کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر نظر جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر آ لگتی ہے تو اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ گویا یہ لوح محفوظ انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے اتنی دور ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ کے ورق، لکھائی، الفاظ اور قلم کیسے ہیں؟ یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تبدیلیاں اور امور کا کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے؟ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوئم پر آتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ روحیت توئن سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برا عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی گناہ یا نیکی کرے گا، اسی لیے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیجیے صبا عظیم وائس کو اجازت۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی تحریر پر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔